بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں کروڑوں اربوں درود و سلام ہو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی بے شمار کرامات ہیں، جس میں سے چند ایک ہم یہاں پہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ کہ ایک ایسا شخص جو پیسے لے کر آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا، اپنے بغل میں چھرا رکھ کر وہ سرکار غریب نواز کے سامنے جب حاضر ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا، یہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مظلوم ماں بہت ہی روتی گڑ گڑاتی ہوئی بارگاہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر ہوئی۔ آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وضو فرما رہے تھے۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ سرکار کو دیکھا تو اس نے کہنا شروع کر دیا، خدا کے واسطے سرکار ہماری مدد فرمائیے، یا خواجہ ہماری فریاد سنیے، خدا کے واسطے حاکم شہر نے ناحق میرے لڑکے کو پھانسی دے دی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی فریاد بڑی غور سے سنی، اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یقین ہو گیا کہ عورت کا بیان بالکل صحیح ہے اور اس کے بیٹے کو ناحق پھانسی دے دی گئی ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عصائے مبارک ساتھ لیا اور خادم و مریدوں کو ساتھ میں لے کر آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سیدھے اس مقتول لڑکے کے پاس پہنچے۔ جا کے دیکھا تو اس لڑکے کو پھانسی ہو چکی تھی، وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ آپ اس لڑکے کے قریب تشریف لے گئے اور اپنا عصا مبارک اس کی گردن پر رکھ کر اس کی گردن کو ہلاتے ہوئے آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے مظلوم بچے، اگر تجھے بے قصور مارا گیا ہے، بے قصور قتل کیا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ان الفاظ کا بیان ہونا تھا، ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ وہ مقتول زندہ سلامت پھانسی کے تختے سے نیچے اتر آیا۔ سبحان اللہ! اور وہ زندہ ہو گیا اور فوراً آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور پورے مجمع پہ ایک سکتہ طاری ہو گیا، حیرت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گیا۔ سیرت الاقتاب میں ایک واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص غصے کی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کو پکڑ کر سختی کے ساتھ اپنے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرنے لگا۔ آپ کے اس مرید نے اس شخص سے قرض لے رکھا تھا، اس لیے وہ بڑی سختی کے ساتھ پیش آیا اور قرض مانگنے لگا۔ آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نرمی سے سمجھایا اور فرمایا کہ اے شخص، جہاں تم نے اتنا صبر کیا ہے تو کچھ دن کا موقع اسے اور دے دو، یہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ مگر سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نرم دلی دیکھ کر وہ شخص اور زیادہ ہی اکڑنے لگا۔ آخر اس کی سخت رویے کو اور اس بدتمیزی کو دیکھ کر آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جلال آ گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دی اور اس شخص سے فرمایا، تمہیں تمہارے پیسے چاہیے نا، یہ لو۔ تبھی اچانک وہ چادر دیناروں اور درہموں سے بھر گئی۔ پھر سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنی رقم لے لو۔ اس شخص کو اتنا قرض لینا تھا آپ کے مرید سے، وہ شخص اس سے بھی زیادہ اس چادر میں سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا کہ تبھی اس کا ہاتھ وہیں پر خشک ہو گیا اور سوکھنے لگ گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا یہ حال دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ شخص رونے اور گڑ گڑانے لگا اور آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ حالت دیکھ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور اس شخص کو اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس شخص کا ہاتھ آپ کی دعا کی برکت سے صحیح ہو گیا، اور اس کے بعد وہ شخص جو قرض لینا آیا تھا وہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند ہو گیا اور خدمت گزاروں میں بن گیا۔ سبحان اللہ! اسی طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ سیرت الخواجہ غریب نواز کتاب میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ پر حملہ کرنے کی نیت سے آیا، اور جب یہ قتل کرنے والا شخص آپ کو قتل کرنے کی نیت سے جو شخص آیا تھا وہ آپ کی بارگاہ میں پہنچا تو کہنے لگا، میں عرصہ دراز سے آپ کی قدم بوسی کرنے کا منتظر تھا، اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ عظیم سعادت مجھے میسر ہوئی۔ آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے شخص، تم جس نیت سے آئے ہو اپنا کام کرو۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سن کر وہ اتنا زیادہ خوف زدہ ہوا کہ اس پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ کانپنے لگا اور اچانک وہ زمین پر گر کر عاجزی کے ساتھ عرض کرنے لگا، حضور، مجھے فلاں شخص نے آپ کا قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور مجھے کچھ پیسے بھی دیے تھے، حالانکہ ایسی میری کوئی نیت نہیں تھی۔ یہ کہہ کر اس قاتل شخص نے اپنے بغل سے خنجر نکالا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیا۔
آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی رحم دلی و شان دیکھیے کہ آپ نے اس قاتل شخص سے فرمایا کہ اے شخص کسی کا نام نہ لو اور نہ اس کا راز ظاہر کرو۔ اس قاتل شخص نے یہ بات سن کر آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور عرض کرنے لگا، یا غریب نواز، میں سزا کا مستحق ہوں۔ حضور آپ حکم دیجئے کہ لوگ مجھے مار ڈالیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے بندے خدا، ہمارا شیوہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو شخص برائی سے پیش آتا ہے اس کے ساتھ بھی ہم بھلائی سے پیش آتے ہیں، اور اے شخص تم نے تو اپنی طرف سے کوئی برائی بھی نہیں کی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اسے قدموں سے اٹھایا اور اس کے لیے پھر دعا بھی کی۔ اس کا دل آپ کی دعا کی برکت سے پاک ہو گیا اور پھر وہ آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا متقد اور مرید بن گیا۔ اس شخص نے 45 حج بھی کیے اور مکہ مکرمہ میں اس کا انتقال بھی ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین اکرام، یہ شان میرے خواجہ غریب نواز کی ہے، وہ عطائے رسول ہیں۔ یہی دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں انبیاء اکرام اور تمام اولیاء اکرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام اور ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط مستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔